فقہ الصیام، رمضان کے احکام اور مسائل۔ فقہ میں ہم چونکہ فقہ پتہ ہے آپ کو، فقہ میں احکام پر گفتگو ہوتی ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا لیول 1 میں۔ تو اس فقہ کی کلاس میں ہم انشاءاللہ، اور آئندہ بھی جو فقہ کی کلاس ہے جیسا کہ ہم نے سٹارٹنگ میں بتایا آپ کو کہ ہم انشاءاللہ جو ہے احکام صیام پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فقہ میں احکام صیام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے جو فرض کیے ہیں تو رمضان کے مہینے میں فرض کیے، ٹھیک ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ رمضان آ گیا ہے؟ بعض لوگ ابھی سے بتا رہے، پتہ ہے آپ کو تعجب ہوگا، بعض لوگ ابھی سے بتا رہے کہ بھائی فلاں ڈیٹ کو رمضان شروع ہو رہا ہے، پکا نہیں شروع ہوا تو بریانی کھلاتے پورے جدہ کو، بیکار بات ہے، ایسے پکا یقینی طور پر نہیں۔ ابھی دیکھیں میں نے کیلنڈر کے حساب سے آپ کو بتایا کہ آج کیا تاریخ ہے، 6 شعبان کی، کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے نا، حقیقت کیا ہے 5 ہے، کیلنڈر غلط ہو گیا نا، تو ایک اندازہ ہوتا ہے، وہ صحیح غلط ہو سکتا ہے۔ اعتبار ہم تقویم کا نہیں کریں گے، کیلنڈر کا اعتبار کریں گے مرئیت کا، کیونکہ یہ شرعی حکم ہے ہمارے، اور ہم شریعت کے تابع ہیں، ہم احکام پر چلیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو معلوم کرنے کے جو ہے 2-3 طریقے ہیں رمضان کے، رمضان آیا یا نہیں آیا، 3 طریقے ہیں، کتنے؟ 3۔ نمبر 1 آپ چاند دیکھیں، نمبر 2 کوئی اور چاند دیکھیں گواہی دے دیں، نمبر 3 شعبان کا مہینہ کمپلیٹ کر لیں۔ آپ خود چاند دیکھیں، خلاص آپ نے خود چاند دیکھا ہے، رمضان کو اللہ تعالیٰ نے حکم جو دیا ہے، جو عقیدے کی کلاس میں ہم نے پڑھا، فمن شہید منکم، جس کو یہ مہینہ مل جائے۔ اب یہ مہینہ آیا یا نہیں آیا معلوم کرنے کا طریقہ یہ چاند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کی شان، دین دیکھیے ہمارا، چاند کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جب دکھا دے اللہ تعالیٰ رمضان سٹارٹ ہو جاتا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ بتاؤ سچا دن کس کے پاس ہے؟ لوگ اپنی اپنی عبادتیں ہیں جو دوسرے دین مذہب والے ہیں، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے کرتے ہیں، اس کی بیس کیا ہے؟ خالی چاند پر غور کر لیں ایمان لے گا آدمی۔ رمضان سٹارٹ کیسا کرتا مسلمان؟ چاند دیکھ کے کرتا، بھائی چاند ہم لاتے کیا؟ اوپر والا، اوپر والا، سبحان اللہ۔ دوسرے لوگوں کی عبادتیں دیں، ہماری عبادت صحیح ہے، ہمارا دین صحیح ہے، اس کی یہ ایک دلیل ہے کہ ہم اپنے رمضان کو سٹارٹ کرتے ہیں چاند دیکھ کر۔ تو اللہ نے فرمایا فَلْيَصُمْ فَمَنْ شَهِدَ، جس کے پاس آ جائے یہ مہینہ حاضر ہو جائے۔ اور دلیل اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ فَمَنْ رَأَى الْهِلَالَ بِنَفْسِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ تو آپ نے چاند دیکھا، رمضان کا چاند آپ نے دیکھا، کیونکہ ایک مہینے، اچھا وہ رمضان کا ہے کیسے معلوم؟ کیونکہ ایک مہینے میں 2 چاند نظر نہیں آتے، چاند ایک ہی ہوتا ہے، ہر مہینے کا الگ ہوتا ہے، 12 مہینے کے 12 چاند، یہ رمضان کا چاند ہو، شوال کا چاند ہو، ذوالقعدہ کا چاند ہو، اور ذوالحجہ کا چاند۔ تو آپ نے دیکھا تو آپ اس حدیث پر عمل کرتے رہتے، ایک طریقہ۔ نمبر 2 آپ نے نہیں دیکھا، پھر کیسا؟ کسی اور نے دیکھا اور انہوں نے گواہی دی اور وہ سچے ہیں، تو ان کی شہادت پر رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ اس کی دلیل ہے، جی ہاں، ابو داؤد، صحیح ابن حبان، اور حاکم کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لوگ چاند کے لیے چاند دیکھ رہے تھے، چاند نظر آئے، انتظار میں تھے یا کوشش کر رہے تھے چاند دیکھنے کی۔ فأخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصام وامر الناس بصیامہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خبر پر میری شہادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں دیکھا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت قبول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فصام، خود آپ نے روزہ بھی رکھ دیا سال رمضان کا،
वो अमर अन्नास बिसियामी, लोगों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। क्या मालूम हुआ आप ना देखें कोई और देखे, ये भी दूसरा तरीका है जिससे रमजान स्टार्ट कर दिया जाएगा, बशर्ते कि वो सच्चा हो। और ऐसे होता भी है। यहाँ भी हिलाल कमेटी है सऊदी अरब में, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दो लोगों को, ऐलान करते हैं पूरे किंगडम में, कहीं भी किसी गांव में, किसी सिटी में, जनूब में, शमाल में, सऊदीया के चांद कहीं नजर आता है तो वो खबर दे देते, फौरन कॉल करके बता देते हैं कि शेख अना शुफ्त अल हिलाल, बता देते हैं शेख मैंने चांद देखा है। गवाहियां आती हैं बस्ती से, इलाकों से, तो उस आदमी जो गवाही दिए वहां के कबीले वालों से पता किया जाता है कि वो सच्चाई या नहीं है। जैसे किसी जहरानी ने खबर दी या किसी शबरानी ने खबर दी, किसी गांधी ने खबर दी, तो भाई ये उसके बारे में देखा जाता है कि जिसने खबर दी है, जिसने इत्तला दी है उसे। और होता वो अक्सर तो ऐसे ही होता है कि इत्तला एक जगह से नहीं आती है, कई जगह से इत्तला आ जाती है। कमेटी को जो है कई जगह से इत्तला आ जाती है कि भाई मदीना में किसी ने देखा, वो जौफ में किसी ने देखा, दम्माम में किसी ने देखा, वो जो है बहरा में किसी ने देखा, ऐसे इत्तलात आती है तो खबर पक्की हो जाती है और शहादत देने वाले सब सच्चे हैं, उनके बारे में पता किया जाता है। तो फिर ऐलान होता है, बाकायदा रस्मी तौर पर ऐलान होता है कि चांद नजर आ गया है, कल से रमजान शुरू। फिर तरावी पड़ी जाती है, पता है तो रमजान शुरू हो जाता है। ये शरीयत है। अगर नजर ना आए, ऐसे होता है और शरीयत ये कहती है हमें, ना किसी इंसान ने खुद देखा, ना कोई गवाही मिली, अब क्या करेंगे? शाबान को कंप्लीट कर लेंगे, सिंपल। वो उसकी क्या दलील है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अश-शहरु 29 यौमन फला तसूमु हत्ता तरुल हिलाल वला तफ्तरू हत्ता तरू फइन गुम्मा अलैकुम फaqdiरू लह। और दूसरी रिवायत में फउद्दू 30। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं महीना 29 दिन का होता है, 29 डेज का, तो तुम उस वक्त तक रोजा मत रखो जब तक कि तुम चांद न देख लो, और उस वक्त तक रोजा मत छोड़ो जब तक कि चांद न देख लो। पहला चांद रमजान का, दूसरा छोड़ना रमजान के रोजे कब? जब शवाल का चांद नजर आए। फाइन गुम्मा अलैकुम, अगर वो अबर आलूद हो जाए, नजर ना आए, छुप जाए, चांद नजर ना आए, क्योंकि हमको हुक्म है कि चांद देखना, ना हमने देखा ना किसी और ने देखा, तब क्या करेंगे? तो फाइन गुम्मा फक़दुरू लह, तो अंदाजा करो उसका। दूसरी रिवायत जो हदीस की वजाहत करती है कि शाबान के 30 दिन को कंप्लीट करो। जैसे आज 5 शाबान है ना, तो 29 शाबान को देखा जाएगा चांद, नजर आता है या नहीं, कुछ गवाही मिलती है या नहीं। अगर कुछ भी ना हो तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? शाबान, इस हदीस पर और भी रिवायतें जो मौजूद है इस मफहूम की, कि शाबान के जो है 30 दिन जो है मुकम्मल किए जाएंगे, तो उसका ऑटोमेटिकली उसके बाद जो है रमजान ही होगा। अब जरूरत नहीं होगी कि हम रोजा रखें, चांद देखें। इसके बाद रमजान के रोजे जो है हर मुसलमान मुकल्लफ कुदरत रखने वाले पर वाजिब है। जो भी मुसलमान है उन पर रोजे वाजिब है। काफिर रोजा रखता है उसका रोजा कबूल नहीं किया जाएगा। मुकल्लफ का मतलब जो है बालिग हो, आकिल हो, उस पर रोजे फर्ज। नाबालिग बच्चों पर रमजान के रोजे फर्ज नहीं, पागल मजनून पर रोजे फर्ज नहीं, अल्लाह की रहमत है। बच्चे, अच्छा बच्चों पर रोजे फर्ज नहीं है, लेकिन बच्चों को आदतन, जैसे सहाबा की भी आदत मुबारका थी कि वो लोग जो है अपने बच्चों को रोजे रखाते थे, क्योंकि फ्यूचर में तो रखना है ना उनको, तो रखाते थे। भूख की वजह से उनको जो है, जब वो भूख के लिए रोते करते तो खिलौने दे देते। सुभान अल्लाह, ये क्या है? तरबियत है, इसको कहते हैं अकीदे, अमल की तरबियत, सही तरबियत, ईमानी तरबियत, इस्लामी तरबियत, जिसकी आज हर घर में जरूरत है। याद रखना है, हमारे पास मौजूद नहीं है वो, वरना उस पर बहुत बातें हैं उस पर, तरबियत पर। अल्लाह महफूज रखे हमारी औलाद को हर शर से, खासतौर से जब तक ये नया जो है नई चीजें आ गई हैं। तो बच्चा अगर रोजा रखना चाहे और उसकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो रोजा रख सकता है, अजर मिलेगा उसको, लेकिन फर्ज नहीं है उस पर। इसी तरीके से पागल मजनून पर इसलिए नहीं है कि उसकी अकल उसके ठिकाने नहीं होती है, तो अल्लाह ने उस पर रहम किया है। काफिर पर भी रोजा फर्ज नहीं है। कुदरत रखने वाले पर भी रोजा फर्ज है। क्या मतलब कुदरत रखने वाला? जैसे ताकत हो रोजा रखने की। अब ताकत नहीं हो का मतलब क्या है? ताकत नहीं है, बीमारी है, रोजा रखने की इस्तिताअत नहीं है, रोजा फर्ज नहीं। बदल किया, औरत प्रेगनेंसी में उसकी हालत ऐसी है कि वो कुदरत नहीं है, ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है रोजा रखने की।
دودھ پلانے والی عورت کمزور ہے، اس کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ نہیں رکھ پا رہی۔ اس کے علاوہ چوتھی قسم عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ بڑھاپا آ گیا ہے، جس سے جو ہے روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے روزہ۔ تو ان لوگوں کے احکام الگ ہے جو آگے تفصیل سے آئیں گے۔ ان لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے، تو استطاعت رکھنے والے پر روزہ فرض ہے۔ اگر کافر، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا مسلمان پر روزہ فرض ہے، اگر کافر رمضان میں اسلام قبول کر لے، جسے کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر رمضان میں اس نے جو ہے 10 رمضان کو اس نے اسلام قبول کیا، تو اب 20 روزے تو اس کو ملیں گے، رکھے گا وہ انشاءاللہ۔ 10 روزوں کا کیا ہے؟ قضا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حالت کفر میں تھا وہ، اور اس پر اس وقت روزے فرض نہیں تھے۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ بچہ جو ہے رمضان میں بالغ ہو گیا، تو بلوغت سے پہلے کے جو روزے تھے ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے، چلیے جہاں تک انسان، اچھا ان کی قضا کرے گا۔ کافر جو کفر کی حالت میں اس نے روزہ نہیں رکھا، اس کی قضا نہیں۔ بچہ بلوغت سے پہلے جو روزہ نہیں رکھا، اس کی بھی قضا نہیں ہے۔ لیکن جو بیماری یا سفر کی تکلیف کی وجہ سے قدرت نہیں تھی اس کے بعد روزہ رکھنے کی، انہوں نے روزہ نہیں، جنہوں نے کسی وجہ سے روزہ چھوڑا، فرض تھے لیکن مجبوری تھی، طاقت نہیں تھی، تو طاقت آ جانے کے بعد قضا کریں، جیسا کہ معلوم ہے مسئلہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ہاں جو نہیں رکھ سکتے طاقت، بعض لوگوں کی طاقت کے، جیسے میں نے کہا بہت بوڑھے جو آدمی ہوتے ہیں، بالکل 90 ابو وغیرہ، یا 60 کے بعد بھی، یا ایسے کمزوری ہوتی ہے بڑھاپا کہ وہ روزہ سال بھر نہیں رکھ سکتا بیچارہ۔ اسی طریقے سے بعد بیمار ہوتے ہیں جو ایئرلی، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، ہمیشہ کا بیمار، تو وہ لوگ جو ہے استطاعت ہی نہیں ہے تو وہ تو فدیہ دیں گے، جیسے کہ مسئلہ۔ لیکن جو استطاعت رکھتے ہیں، لیکن رمضان میں استطاعت نہیں ہے، شوال میں آئے گی استطاعت، ہوتا ہے نا حالات کی وجہ سے، بعض بیماریاں یا مسائل وغیرہ، تو ان کا معاملہ الگ ہے، یہ لوگ روزوں کی قضا کریں۔ چلیے اس کے بعد آگے معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے روزے جو فرض ہوئے نا، وہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال روزے رکھے تھے، یہ نالج کے لیے بس۔ چلیے روزہ کب سے شروع ہوگا، کب ختم ہوگا؟ سورہ بقرہ کی آیتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یہ ساری آیتیں ہیں۔ اس میں جو آیت کا آخری حصہ جو میں نے پڑھا وہی دلیل ہے روزہ سٹارٹ کرنے کی، روزہ ختم کرنے کی۔ رمضان آ گیا، ٹھیک ہے، کب سٹارٹ کریں گے روزہ؟ جب اذان ہوگی روزہ سٹارٹ کرو، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، یہ بات یاد رکھیے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جو ہے روزہ رکھا جائے گا، جس کو طلوع فجر ثانی عربی میں کہا جاتا ہے۔ اب وہ یعنی وہی ایک سفیدی ہے آسمان، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ دیکھیے کلوا واشربوا حتی، کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک۔ یہ جو آیت پوری میں نے پڑھی اس میں پہلے کا ترجمہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ دوسرا ترجمہ اس کا سن لیں آپ۔ چلیے میں نے آیت پڑھی ہے، روزوں کی رات تمہیں اپنی بیویوں سے ہم بستری حلال کر دی گئی ہے، وہ تمہارا کپڑا ہے، تم ان کا کپڑا ہو، وہ تمہارا لباس ہے، وہ تم ان کا لباس۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھی طریقے سے تم کو کہ تم اپنے نفسوں میں جو چیز جو ہے وہ کرتے ہو، تو اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے، اب تم اپنی بیویوں سے جو ہے ملاقات کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے اس کو تلاش کرو۔ اس کے بعد والی آیت جو اصل میں اس متعلق ہے، کھاتے رہو پیتے رہو، یعنی سحری کھاؤ پیو، کب تک؟ یہاں تک کہ رات میں فجر کے وقت، یہاں تک کہ فجر کے وقت رات کی تاریکی چھٹ کر صبح کا دن کا جو ہے اجالا چھپا جائے، یہ خیط الابیض خیط الاسود کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رات میں کیا ہے، رات ختم ہو کے دن سٹارٹ ہوتا ہے جو فجر کا وقت ہوتا ہے،
فجر ثانی اس کو کہتے ہیں. رات ختم ہو رہی ہے اور دن شروع ہو رہا ہے، تو اس وقت تک آپ کو کھانے کے لیے، اس کے جیسے دن شروع ہوا ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ کمپلیٹ کرو. رات کی اندھیرا، رات کی تاریکی مراد ہے وہ چھٹ کر صبح کی، اور یہ فجر کے وقت، یعنی روشنی نہیں کہہ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو انسان نظر آ رہا ہے، وہ نہیں ہے. دن خیط الابیض، سفیدی جو چھا جائے، یا کہیں طلوع جو ہو جائے، دن طلوع ہوتا ہے، جیسے رات طلوع ہوتی ہے نا، دن شروع ہوتا ہے، دن ختم ہوتا ہے. تو دن شروع جو ہے فجر کی نماز کے بعد نہیں ہوتا، سورج نکلنے کے بعد نہیں نکلتا ہے، وہ پاگلوں کے پاس ہے. دن نہیں بولے، سورج طلوع ہونے کے بعد دن سٹارٹ کرتے ہیں، دن اس وقت شروع نہیں ہو رہا ہے. آپ اگر آسمان پر غور کریں بستیوں میں، گاؤں میں، تو یہ خیط الابیض خیط الاسود شدید ہو جائے، یعنی رات کا اندھیرا ختم ہو کے دن شروع ہو رہا ہے. تو جب سے دن شروع ہو جائے گا اس وقت جو ہے دن کی روشنی جب شروع ہو جائے گی تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں روزہ سٹارٹ ہو جائے گا. چلیے، تو یہ جو ہے روزہ ہے اس کے درمیان. اور روزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کھانا پینا اور روزہ توڑنے والی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. چلیے، اس کے بعد سحری، اس آیت سے بھی پتہ چلا کلو و شربو، کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ طلوع ہے. اچھا، یہ جو روزہ سٹارٹ ہوتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں طلوع فجر ثانی یا طلوع فجر، فجر کا وقت جب سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دن ہے، دن سٹارٹ ہو رہا ہے جب آسمان میں ہلکی سی سفیدی چھاتی ہے. اگر کوئی غور کرے اس پر، ہم کیا ہی شہروں میں رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا بلڈنگیں عمارتیں ہیں کب دن شروع ہو رہا ہے. تو فجر کی نماز کا اذان کا جو وقت ہوتا نہیں، وہ خصوصی یہاں کی بات میں کر رہا ہوں، ٹائمنگ ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وقت پر ماشاءاللہ اذان دی جاتی ہے. لیکن انڈیا، پاکستان وغیرہ میں ہر محلے کا مسئلہ الگ، یا ایک ایک محلے میں جو ہے ایک مسجد والے 15 منٹ پہلے اذان دیتے ہیں، دوسری مسجد والے 15 منٹ بعد اذان دیتے ہیں. بعد دفعہ آدھے گھنٹے کا مسجد میں فرق ہوتا ہے. تو پھر وہاں مسجد نہ دیکھا جائے کہ اس مسجد کی اذان ہو گئی، ارے وہ مسجد کی اذان نہیں ہوئی ہے، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، کھا رہے سحری کرو روزہ سے، جبکہ دن سٹارٹ ہو گیا ہے. اب آپ کو صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ دن سٹارٹ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ روزے کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. یہ بہت باریک مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. میں ایک بات بتاؤں، ٹیکنالوجی کا بہترین یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے. سمپل بات ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ٹیکنالوجی الحمدللہ، ٹیکنالوجی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے دوسروں سے، فائدہ مسلمانوں کو ہوتا ہے. ٹیکنالوجی آج آپ کو بتاتی ہے کہ ایگزیکٹلی دن کب شروع ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی ہاں ٹائم بالکل. اور ماشاءاللہ کارڈ وغیرہ کارڈ چھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ پیسہ جو ہے غریبوں کو دے سکتے ہیں. آپ کے پاس فون ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ آپ حیدرآباد میں ہیں، آپ کراچی میں ہیں، یا لاہور میں دن کب سٹارٹ ہو رہا ہے، فجر کا وقت کب سٹارٹ ہو رہا ہے، جس وقت اذان ہونی چاہیے. جو ایک مسجد والے دے رہے، دوسری مسجد والے نہیں دے رہے، تیسری مسجد والے بیچ میں دے رہے، سٹارٹ ہو کے 5 منٹ کے بعد دے رہے، یہ لوگ بالکل سٹارٹ ہونے کے بعد دے رہے، یہ لوگ سٹارٹ ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد دے رہے. وہ چھوڑ دیجیے مسجد والوں، ٹھیک ہے، کہ اذان ہو رہی ہے تو ہم شروع کر رہے ہیں یا روک رہے. نہیں، آپ چیک کیجیے ٹیکنالوجی کہ وقت کب شروع ہو رہا ہے. وقت سٹارٹ ہو رہا ہے اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ فجر سٹارٹ، اس میں لکھا رہتا ہے امساک کہتے ہیں، اس سے پہلے رک جاتا، وقت الامساک لکھا رہتا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ ہر وہاں بھی ایسے لوگ ہیں اہل السنہ والجماعہ، صحیح حقیقی لوگ، کتاب السنت کے حاملین عاملین، جو بالکل صحیح وقت آپ کو بتائیں گے کہ یہ ٹائم ہے، دیکھیں صاحب فجر کا وقت سٹارٹ ہو رہا ہے، تو آپ اپنا روزہ چھوڑ دیں، اس سے پہلے کھا لیجیے سحری. اور سحری کرنا چاہیے، سحری اچھی چیز ہے، سحری سنت ہے، سحری برکت ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. سحری میں، اور سحری کو تاخیر سے کرنا چاہیے، یہ بھی حکم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے تاخیر سے کرتے تھے، یعنی پہلے سے بالوں 1 بجے 2 بجے کھا کے سو جاتے، اس روزہ سٹارٹ ہو جاتا. 1 بجے 2 بجے کھا کے 2 بجے سو گئے، کھا کے طبیعت سے کھا لیے، 2 بجے سو گئے، آپ اٹھے کب؟ 10 بجے، پونے 10 بجے، کیونکہ 10 بجے ڈیوٹی تھی. ان لوگوں نے 2 بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، جیسے کہ شیخ نے خود بیان کیا، علماء بیان کرتے ہیں. نمبر 1، روزے کے وقت سے پہلے روزہ سٹارٹ کر دیا. اس کا وقت 5 بجے تھا، آپ نے 2 بجے سٹارٹ کر دیا، کتنے گھنٹے پہلے روزہ سٹارٹ ہو. فجر آپ نے فرض نماز چھوڑ دی. یہ 2 بڑی بڑی غلطیاں نہیں کیا.
لہٰذا اب 2 بجے بھوک لگے تو کھائیے آپ، لیکن وہ سحری نہیں. سحری کے وقت سحری کیجیے. اگر کوئی شخص سحری کے وقت اٹھے اور جنابت ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ بیوی سے ملے یا ایسی احتلام وغیرہ کا مسئلہ ہو جائے، تب کیا کرے گا؟ وہ سحری کر سکتا ہے، پھر نہا سکتا ہے نماز کے لیے، یا نہا کے سحری کرنا ضروری ہے؟ سحری کر سکتا ہے. نبی وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہوتے تھے. اپنی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان کی. اور روزہ سٹارٹ کرتے تھے، مطلب سحری کر لیتے تھے، فجر کے لیے غسل کرتے، کیونکہ سحری کے لیے آپ کا جسم کا پاک ہونا شرط نہیں ہے. سحری کے لیے شرط نہیں ہے. حیضہ عورت بھی سحری کر سکتی ہے، پھر غسل کر کے اپنے روزے کو سٹارٹ کرے. حیض ختم ہو گیا تو وہ جو ہے سحری کر سکتی ہے، نہ ہی نہیں ہوا، اس کے بعد نہا کے جو ہے اپنی نماز کی سفر، نماز کے لیے ضروری ہے. چلیے ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سحری میں کوئی بھی چیز انسان کھائے پیے کوئی حرج نہیں ہے، اور جیسے سٹارٹ ہو جائے تو روک دینا چاہیے. اور اس کے بعد افطار میں جلدی کرنا چاہیے، اور افطار کھجوروں سے کرنا چاہیے، رطب کھجور یا عام کھجور. اور جلدی کا مطلب یہ سورج غروب ہو جائے. یہاں بھی ٹیکنالوجی کا بڑا اہم رول ہے. اذان جہاں وقت پر دی جاتی ہے، مجھے پتا ہے کہ مسجد رضیہ والے وقت پر اذان دیتے ہیں تو میں اذان کر جاتا ہوں. اگر ٹائم ہو گیا، مسجد رضیہ کے مؤذن نے اذان نہیں دی تو میں روزہ کھول لوں گا. لیٹ ہو گیا، ہوتا ہے کرنٹ کا ایشو ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا. آدمی پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے، دوسری چابی ڈال دی ہے مسجد کے دروازے کو، کھلنے گا. ارے دوسری چابی، اس میں 1 یا 2 منٹ چلے مثال، پھر وہ پہنچ کے سٹارٹ کر کے مائک جو ہے آسان دیں گے. مجھے پتا چل گیا ہے کہ ٹائم ختم، میری گھڑی بالکل صحیح ہے، اتنے منٹ پر جو ہے سورج غروب ہو چکا ہے. کیا میں ویٹ کروں گا یا میں افطار کر لوں گا؟ میں افطار کر لوں گا. سیرن بجاتے ہیں لوگ، کیا سیرن کا ویٹ کیا جائے گا یا افطار کیا جائے گا؟ سیرن کا ویٹ نہیں کیا جائے گا، افطار کیا جائے گا. سیرن کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے، لوگوں نے جو ہے اس کو وہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے متفق علیہ، لا یزال الناس بخیر. دیکھیں لوگ خیر پر ہوں گے، خیر ہی چاہیے ہم کو، شر نہیں چاہیے بھائی. لوگ خیر پر ہوں گے جب تک ما عجل الفطر، جب تک وہ جو ہے فطر میں جلدی کریں گے، افطار کریں گے. لیکن لوگ نہیں کرتے ہیں اس پر بھی عمل. غلط. آپ لوگ اس سال رمضان میں ایسا مت کیجیے. آپ وقت پر افطار کیجیے، تاخیر مت کیجیے. وقت پر سحری کیجیے، وقت پر افطار کیجیے. روزے زبردست. یہ رمضان ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، ہر چیز شریعت کے حکم کے حساب سے. انشاءاللہ ہم کو خیر چاہیے. اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان احب عبادی الی اجرهم فطرا. میرے بندوں میں سب سے پیارا بندہ میرے نزدیک جو افطار جلدی کرتا ہے. فضیلتیں ہیں سب. اور جیسا کہ میں نے بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. مسلم احمد کی حدیث ہے کہ رطب کھجور، ماشاءاللہ سعودی عرب میں رطب بہت آ جاتا، عربستان میں، خلیج میں رطب کھجور آ جاتی ہے. جیسے موسم شروع ہو جاتا ہے رطب آ جاتی ہے. ابھی بھی آپ کو رطب ملے گی. ٹھیک ہے. تو رطب کھجور پر جو ہے، رطب کھجور سے افطار کرتے تھے، وہ نہ ملے تو عام کھجوروں سے افطار کرتے تھے، وہ نہ ملے تو پانی پیتے تھے، افطار کرتے تھے. ٹھیک ہے. چلیے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ افطار کے فوری بعد نماز ہوتی ہے. اور انشاءاللہ اس سال رمضان میں ابھی جو ہے، جیسے انشاءاللہ امید بھی ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کے بعد جو ہے یہاں کے ذمہ داروں سے بھی امید ہے کہ رمضان میں نمازیں انشاءاللہ مسجدوں میں پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، بڑا اہم وقت ہوتا ہے. افطار میں اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مغرب کی نماز ختم ہو جائے یا رکعتیں ختم ہو جائے یا دوسری جماعت میں جا کر ملے. آپ کو کھانا ہے، بعد میں آ کر بھی کھا سکتے ہیں آپ، لیکن نماز کو وقت پر ادا کر دی. نماز کے بعد بھی دستر ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا رزق ہے، کہیں نہیں جائے گا. اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو بسم اللہ کہہ کر افطار کرنا چاہیے. سحری کی کوئی خاص دعا حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے. یا روزہ سٹارٹ کرنے کا اللہم کیا ہے، وہ بعض لوگ لکھتے ہیں بتاتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں روزہ شروع کر رہی ہوں کل اللہ تعالیٰ کے لیے
ऐसी कोई दुआ हदीस से साबित नहीं। फिर क्या करना है, सहरी करना है। सहरी के बाद रोजा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे दिन शुरू होगा, आपने नियत कर ली, आपका रोजा स्टार्ट है, ठीक है। और इफ्तार के लिए जहां तक दुआ है तो अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, या अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, ये सही नहीं है, हदीस से साबित नहीं है, ज़ईफ़ है दुआ ये। बिस्मिल्लाह सही दुआ है, सही मुस्लिम की हदीस है, कोई भी चीज खाओ पियो तो बिस्मिल्लाह कहो। बिस्मिल्लाह कहकर हम खाएं पिए तो इंशाल्लाह जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। अलबत्ता कुछ खा लें आप, इफ्तार जैसे कर लिया आपने, खजूर खा लिया, पानी पी लिया, कुछ फल खा लिए, उसके बाद ये दुआ पढ़िए जो सही हदीस से साबित है, ज़हबत तमाउ वब्तलतिल उरूक़ व सबतिल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई, और अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया, अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया। ये दुआ हदीस से साबित है। इसके बाद एक आखिरी मसले को बताकर खत्म कर रहा हूं, वक्त भी हो गया है। नियत का क्या मसला है? नियत जरूरी है रमजान के रोजों के लिए। नियत कैसे करेंगे? नियत किसको कहते हैं? नियत करेंगे ऐसे कि जैसे ही पता चल गया कि चांद नजर आ गया, रोजा कल से रखना है, कल पहला रोजा है, आप नियत कर लीजिए कि मैं पूरे रोजे रखूंगा, दिल में रखूंगी पूरे महीने के रोजे इंशाअल्लाह, बस काफी है, दिल में नियत करें, ना कोई जबान से अल्फाज, क्योंकि जबान से अल्फाज को नियत नहीं कहते। नियत दिल का काम है, जबान का काम, जबान का काम बोलना है, पढ़ना है, और दिल का काम है नियत करना, डरना, उम्मीद करना, मोहब्बत करना, ये दिल के काम है। दोनों को मिक्स मत कीजिए, यहाँ भी है यहाँ भी है। यहाँ की तो दलील है, यहाँ की दलील क्या है? दिल में है दलील है, जबान पर है कोई दलील नहीं। एक बात। दूसरी बात, क्या हर दिन के रोजे की अलग अलग नियत करेंगे कि एक रोजा काफी? तो उलमा का फतवा है, आपने जब नियत कर ली है, और नियत होती है इसलिए आदमी तैयारी करता है, उठता है सहरी के लिए, सहरी करता है वगैरह, तो दिल में अगर नियत एक मरतबा आप कर लें कि इस साल के रोजे, इस महीने के पूरे रोजे हम रखेंगे, तो ये एक नियत आपके लिए इंशाल्लाह काफी होगी। उम्मीद के मसले समझ में आए। सिलसिला जारी है इंशाल्लाह। आइंदा क्लास में और मसाइल बयान करेंगे। 2 मिनट का वक्फा ब्रेक लेकर हम इंशाल्लाह हदीस आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो रमजान से मुताल्लिक है। इंतजार कीजिए।